آگے فرمایا اے اللہ خالص تیری رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بننے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس روز میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یتیموں کی خیر گیری، یتیموں کا حسن سلوک، اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد صاحب بھی اس وقت نہیں تھے، تو بہرحال یہ لفظ جو ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نہیں لگا رہے۔ تو یتیموں کے حوالے سے بہت سی خیر گیری کے فضائل بیان کیے گئے، اور پھر فرمایا تیرے خوف و خشیت سے رونے والے کی جزا کیا ہے؟ ہائے ہائے، فرمایا میں بڑی گھبراہٹ کے دن اسے امان دوں گا اور اس کا چہرہ گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ یاد رکھ لو، 3 آنکھیں وہ دوزخ نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جس نے اس چیز کو نہ دیکھا جس چیز سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ یہ 3 آنکھیں دوزخ نہیں دیکھیں گی۔ اور فرمایا تم سے پہلے انبیاء، تم سے پہلے کے انبیاء بڑے وقار والے تھے، نفس بھی کامل تھا، تقوی پرہیزگاری تھی، لیکن جب وہ اپنے اللہ کا کلام سنتے، اللہ کے کلام سے کیا مراد؟ جو بھی کتابیں ان پہ نازل کی گئیں، وہ روتے تھے اور سجدہ کرتے تھے۔ یہ رونے کی عادت ڈالیں۔ میں نے اولیاء کے تذکرے پڑھے ابھی، تو مجھے پتہ چلا کچھ اللہ کے ولی ایسے تھے کہ 2 دن گزر جاتے نا اللہ کی یاد میں روئے بغیر، وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ کسی کا 1 ویک گزر گیا روئے نہیں، پریشان ہو جاتے تھے، یہ کیا ہوا ہے؟ دل تو نہیں سخت ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، میں کیسے سناؤں؟ کہا نہیں میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کچھ سنائے، تم سناؤ۔ آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، ابتدائی آیات پر پہنچے، کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتی گر رہے ہیں۔ تو جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس کے 2 علاج بتائے گئے، ایک یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرو۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کا طریقہ بھی بتائے گا، کیسے تلاوت کرو؟ قرآن غم کے ساتھ نازل کیا گیا، تو جب تلاوت کرو رو، اور رونا آئے نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ داتا صاحب سے کسی نے پوچھا حضور نہیں رونا آ رہا قرآن پڑھتے ہوئے، تو کہا جا اپنے نصیبوں پہ رو۔ قرآن پڑھتے ہوئے کیوں رونا ہے، کیوں روئیں؟ ایک یہ سوال ہے، کیوں روئیں؟ اس کی ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوچیں کہ قرآن نے جو کام کرنے کا کہا میں تو وہ نہیں کر رہا، قرآن نے جن چیزوں سے روکا میں تو وہی کر رہا ہوں، یہ کیفیت نہیں آنسو لے آئے گی؟ تو روئے تو سن لو، اعلیٰ ترین عبادت سن لو، اعلیٰ ترین عبادت سن لو۔ اعلیٰ ترین عبادت یہ ہے کہ خوف الہی میں تم رو، عذاب الہی سے ڈر کے رو، اور رحمت الہی کی امید پر رونا شروع کر دو۔ اور جب تذکرہ الہی ہو تو عبادت اور محبت اور معرفت کے شوق میں رو، یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اور شان کیسی ہے ان آنسوؤں کی جو آپ بہائیں گے؟ مولا کائنات حضرت علی فرماتے جب اللہ کے خوف میں تیری آنکھ سے آنسو بہا کے گال پہ آ جائے نا، اس کو صاف نہ کرنا، یہ تو بڑا خزانہ ہے، اس کو بہنے دینا، اس کو صاف نہ کرنا۔ اور تیرے نامہ اعمال کی سیاہی، یہ جو بک آف ڈیڈز ہے، یہ تو ادھر رجسٹر پڑا ہوا ہے جو کالا ہو گیا سارا، 7 سمندروں کا پانی اس کو دھو نہیں سکتا، لیکن تیری آنکھ سے نکلا ہوا یہ آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہے اس کو دھو دے گا۔ سوچو کتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے جس بندے کا آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ صحابی فرماتے میں 7ویں صف میں تھا، پہلی دوسری نہیں، اور کوئی مائک بھی ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت، امامت پر عمر فاروق اعظم تھے، مائک تو نہیں ایجاد ہوا نا، امامت پر عمر فاروق اعظم ہے، اور میں 7ویں صف میں تھا۔ میں نے وہاں سنا کہ عمر فاروق اعظم قرآن پڑھتے ہوئے جو سسکیاں لے رہے ہیں، ان کے رونے کی آواز مجھے وہاں تک آ رہی تھی۔ معرفت کی بات ہے،
اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو بندہ کیفیت میں آ کر روتا ہے، مکھی کے سر اور مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، تو وہ بندہ اب دوزخ میں نہیں جائے گا جس طرح دودھ واپس تھن میں نہیں جاتا۔